بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ جی، جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے۔ لاہور میں ہونے والی یہ اہم بیٹھک جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی مستقبل اور خاص کر عدلیہ سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، بہت زیادہ ان کی بلکہ ایفرٹ کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ قابل عمل ہوئی ہے، نہ صرف پاس ہوئی ہے بلکہ اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے۔ اب چیف جسٹس پاکستان کی تعیناتی کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ نیکسٹ جو فیز ہے وہ آئینی بینچز کی تشکیل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور وہ خاص کر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے زہر نکال دیا ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے اس کو حقیقی مینو میں ہم نے آزاد کیا ہے، اس کے اوپر جو جوڈیشل کو ہو چکا تھا پاپولسٹ اپروچ رکھنے والے ججز کا، جو عمران پروجیکٹ کے ججز ہیں، جس طریقے سے انہوں نے سپریم کورٹ کو جو ہے یرغمال کر لیا تھا، وہ سے اب آزادی تو مل چکی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے نئے چیف جسٹس نے اپنا منصب سنبھالا اور اس کے بعد ان کو جو مسائل درپیش ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ کہ جو ججز سپرسیڈ ہوئی ہیں ان ججز کا آئین اور قانون سے تو کوئی دور پار کا واسطہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا آخری روز اور کہا کہ یہ جو پارلیمانی جو بالادستی ہے اس کو جو ہے انہوں نے عدلیہ میں مداخلت کی، اور چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو یہ بلیم بازی کی کہ آپ نے جو ہے وہ مداخلت کا راستہ بند نہیں کیا بلکہ اس کی اجازت دی۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے جو مداخلت بند کرنا چاہی وہ مداخلت یہ تھی کہ جو پاپولسٹ اپروچ کی جانب سے مداخلت کی جا رہی تھی عدالتی امور میں۔ اب ہمارے معزز جج صاحبان، سوری ٹو سے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کی جانب سے جو معاملات چلائے جا رہے تھے کہ نہ وہ اپنے آئین کو دیکھ رہے تھے، نہ وہ حلف کو دیکھ رہے تھے، نہ وہ ججز کے ضابطۂ اخلاق کی جو ہے وہ اس کا پالن کر رہے تھے، بلکہ ان کے لیے جو چیز مقدم تھی وہ یہ تھی کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو ریلیف دیا جائے، کس طریقے سے تحریک انصاف کی جو ہے وہ قیادت کو ریلیف دیا جائے، کس طریقے سے جو انہوں نے ریلیف نہیں مانگا، جب وہ پارٹی نہیں تھے، وہ فریق نہیں تھے، پھر بھی ان کو جو ہے ماورائے آئین جس طریقے سے انہوں نے ریلیف دیا، یہ 8 ججز کا جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، جس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ ایون کہ سپریم کورٹ کے اب 3 ججز جسٹس امین الدین خان، جسٹس نعیم افغان، چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کہہ چکے ہیں، اور ایون کہ جسٹس یحییٰ خان افریدی کا بھی یہی رائے ہے، بالکل بے نہیں اس نے جو کہا کہ تحریک انصاف کو تو کوئی ریلیف ہی نہیں بنتا تھا، وہ تو فریق ہی نہیں تھا، اس کو کس طریقے سے دے دیا گیا۔ یہ جو منصور علی شاہ نے 187 کا استعمال کر کے تحریک انصاف کو ریلیف دیا، انہوں نے اس کی بھی مخالفت کی، یہ چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی نے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ ججز جو ہیں ان کا ابھی یہ باز نہیں ہے، ان کا بڑا منصوبہ ہے، بڑا پلان ہے، یہ چیزیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے۔ ابھی یہ جو ہے سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں شامل ہو گئے ہیں، اور جو سینیارٹی ہے، سینیارٹی تو بیسیکلی چیف جسٹس اور اس کے بعد کے ججز کی ہوتی ہے، لیکن یہ چونکہ سپر سیڈ ہو گئے ہیں لیکن یہ اب بھی سینیارٹی کے اوپر ہیں، اور یہ چیزوں پہ اثر انداز ہونے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں پس منظر میں جو سامنے ہیں، بہرحال پس منظر میں بھی ہیں، اور ان ساری چیزوں کو لے دے کے ساتھ جو ہے وہ فالو اپ ایک میٹنگ تھی یا مستقبل کی پیش بینی بھی کی گئی، جو آج بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کے درمیان میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں اٹارنی جنرل فار پاکستان بھی موجود تھے۔ اٹارنی جنرل کی موجودگی اس چیز کا عکس ہے، اس چیز کا غماز ہے، وہ بتا رہی ہے
کہ ضرور لیگل میٹر کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہے۔ یہ جو سپر سیڈ ججز ہوئے ہیں ان کے حوالے سے، جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی بنی ہے اس حوالے سے، اور پھر اس سے بڑھ کے جو آئینی بینچز کا قیام ہے اس حوالے سے بھی ہوئی ہے۔ اب ان سائیڈ سٹوری یہ آ رہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ متفق ہو چکے ہیں 27ویں آئینی ترمیم لانے پہ۔ اب 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کیسے آئے گی، وہ تو جب آئے گی وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک چیز جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، 26ویں آئینی ترمیم میں بھی کچھ خلا موجود ہے، کچھ ویکیوم موجود ہے، ابھی وہ قابل عمل ہوگی، اور جو مسائل آئیں گے، جو نقص آئیں گے، ان کو پھر 27ویں ترمیم میں حل کیا جائے گا۔ لیکن اس سے بڑھ کے بھی ایک چیز ہے، 27ویں آئینی ترمیم اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی جو خواہش تھی وہ، یا نواز شریف کی جو خواہش تھی، جو پی ایم ایل این کی خواہش تھی، خواہش کیا تھی، ان کی ڈیمانڈ تھی، اور بڑے عرصے سے وہ اس چیز پہ ورک بھی کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر وفاقی عینی عدالت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ تاہم مولانا فضل الرحمان ان کی مجبوری بن گئے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ تحریک انصاف کی جو مطالبہ ہے اس مطالبے کو انہوں نے منوایا اور یوں عینی بینچز کے قیام پر اتفاق کر لیا۔ لیکن وقت یہی کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ عینی بینچز سے معاملات حل نہیں ہونے لگے، وفاقی مکمل خود مختار وفاقی عینی عدالت کا قیام جو ہے وہ ضروری ہے، وقت کا تقاضا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس کی انسائیڈ سٹوری یہی ہے۔ اس اہم بیٹھک کے اندر یہی چیزیں طے ہوئی ہیں کہ 27ویں عینی ترمیم پر دونوں کا اتفاق ہوا ہے کہ 27ویں عینی ترمیم جو ہے وہ لائی جائے۔ اب اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اور پھر ججز کی سینیارٹی سے متعلق بھی ہو سکتا ہے کہ سادہ اکثریت سے ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے لیے ایک ترمیم آئے، جو سادہ اکثریت ضروری ہے، جس کے لیے تو سادہ اکثریت سے ایک نئی ترمیم آئے گی جس میں سینیارٹی کا بھی تعین ہوگا، اور جس میں یہ بھی شاید ہو کہ سپر سیڈ ہونے والے ججز کا سینیارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سینیارٹی چیف جسٹس اور اس کے بعد کے ججز کی ہوتی ہے، یعنی چیف جسٹس اور اس کے بعد جو جج ہوگا سینئر ترین، وہ پونی جج کہلائے گا، سینئر موسٹ جج کہلائے گا، نہ کہ منصور علی شاہ جو ہے وہ سینئر موسٹ کہلائے گا، نہ ہی منیب کہلائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی حل طلب ہیں۔ اب 27ویں یعنی ترمیم پر بھی جو ہے اتفاق رائے جو ہے وہ پیدا کیا جائے گا، لیکن مولانا فضل الرحمان نے پہلے ہی کہہ دیا کہ 27ویں یعنی ترمیم آئی تو میں اس کا راستہ روکوں گا۔ اب دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان پھر ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ ایگری ہوں گے نہیں ہوں گے، پرابلم کریں گے نہیں کریں گے، کیا معاملات ہوں گے، وہ تو جب یہ چیزیں ایگزیکیوٹ ہوں گی تب۔ لیکن ابھی سب سے اہم چیز جو ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی کا بھی کنڈکٹ دیکھنا ہے، وہ چیزوں کو کیسے لے کے چلتے ہیں۔ فی الحال ان کی خواہش، ان کی کوشش یہی ہے کہ ہم نے چیزوں کو یونائٹ کرنا ہے، اور جو اچھی بات ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اب جو ہے دوسری سائڈ پہ جو معاملات ہیں وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہونی ہے، جس میں سینئر موسٹ ججز کا پھڈا بنا ہوا ہے۔ سینئر موسٹ کون ہوگا وہ جب تک واضح نہیں ہوگا، منگل بدھ تک ہم سن رہے ہیں کہ شاید جو ہے وہ سادہ ترمیم آ جائے، اور جس میں سینئر موسٹ کا جو قصہ ہے، جو کہانی ہے، اس کا بھی تعین کیا جائے اور اس کی وضاحت کی جائے، اور پھر اس کے بعد معاملات کو آگے لے کے چلیں گے، تاکہ جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کونسل یہ دونوں اہم چیزیں ہیں، اور اس میں جو ہے وہ منصوب اور منیب کا ہونا جو ہے وہ بھی ایک الارمنگ ہوگا، کیونکہ انہوں نے جو ہے نہ ہی تو آئین کو ماننا ہے، نہ ہی قانون کو ماننا ہے، انہوں نے ماننا ہے تو ان کے لیے جو ہے کچھ بھی ہے وہ ہے تحریک انصاف۔ بار بار منصور علی شاہ کا امریکہ کے ساتھ رابطے اور یہ ساری چیزیں، مطلب ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور پھر یہ بھی مبینہ طور پہ میں پھر کہہ رہا ہوں، مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ منصور علی شاہ نے 12 جولائی کو تو مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دیتے ہوئے اپنی اہلیہ کو ایک میسج کیا تھا، اور اس کو کہا کہ مبارک ہو آپ کے مرشد کو میں نے نشستیں دے دی ہیں، آپ کے مرشد کی پارٹی کو مخصوص نشستیں مل گئی ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مزید بھی آگے کھلے گی، تو اسی وجہ سے اب حکومت بھی تو چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتی، تو اسی وجہ سے حکومت نے اب جو ہے وہ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن تو کرنا ہے، ان مسائل کا تدارک تو کرنا ہے، تو اسی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف دونوں متفق ہو چکے ہیں، اور دونوں جو ہیں بہت جلد ایک اور ترمیم جو ہے وہ لے کے آنے کی اٹیمپٹ کریں گے،
اور اس سے بڑی بڑی بات جو ہے وہ پہلے سادہ اکثریت والی ایک ترمیم آئے گی، پھر اس کے بعد 27ویں ترمیم آئے گی جس کے لیے 2/3 چاہے گی۔ اب 2/3 کیسے ہوتی ہے وہ بھی آلریڈی ہم نے دیکھا 2/3 ہو چکی ہے، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ حکومت کرنا چاہے گی بہت کچھ کر لے گی، لیکن پھر بھی حکومت جو ہے وہ یا بلاول بھٹو زرداری کے ہوتے ہوئے ہمیں ایک چیز کا جو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی پھر سے بھی کوشش کی جائے گی۔ تو بہرحال بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اس پہ ورک شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ اہم ڈیولپمنٹ تھی کہ لاہور میں جو بڑوں کی بیٹھک ہوئی اس میں کیا کچھ طے ہوا، یہ انسائیڈ سٹوری میں نے آپ کو بتائی۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ایک نئی ویڈیو، تب تک لی اجازت دیں، اللہ حافظ۔